کفر ٹوٹا کر اللہ اللہ کر کے جناب، اور یہ ساری صورتحال کہ 26ویں آئینی ترمیم بالآخر منظور تو ہو گئی ہے، لیکن کیا یہ گیم کا اختتام ہوا ہے یا نئی گیم کا آغاز ہوا ہے؟ کیونکہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان 25 تاریخ کے بعد کون ہوں گے، اس حوالے سے پارلیمانی کمیٹی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان کس کو ہونا چاہیے، اور پھر وہ نام وزیر اعظم کو ارسال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب وہ نام پھر صدر مملکت کو ارسال کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ پتا چلے گا کہ جناب پاکستان کے نئے چیف جسٹس کون ہوں گے۔ لیکن جو پارلیمانی کمیٹی ہے جس میں 8 اراکین قومی اسمبلی سے اور 4 اراکین سینٹ سے ہوں گے، اس میں 2/3 اکثریت سے اس نام کی منظوری ہونا لازمی ہے۔ یعنی 8 اراکین جو قومی اسمبلی میں، جس میں اپوزیشن اور حکومت کے اراکین بھی شامل ہوں گے، جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی وہاں پر ہوگی، سینٹ کے اراکین بھی 4 وہاں پر موجود ہوں گے، اور 2/3 اکثریت سے جب نام اپرووڈ ہوگا وہ نام پھر وزیر اعظم کو ارسال کر دیا جائے گا۔ لیکن گزشتہ روز جب ہم بات کر رہے تھے، فیصل چودھری صاحب، فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھ شو کے اندر موجود تھے، میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس پارلیمانی کمیٹی میں جا کے بیٹھے گی، گفتگو کرے گی، اپنا کنسنسس شو کرے گی، یا پھر بوائیکاٹ کر دیں گے کہ جناب ہم نہیں کر رہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کو پاکستان تحریک انصاف والے قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور آج علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی ایک بات یہ کہہ دی کہ جناب ہم جو ہے وہ باہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے اور سب کچھ بند کر دیں گے، پورا ملک بلاک کر دیں گے۔ آئینی ترمیم ماننے کو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو فیصل جاوید صاحب نے مجھے بولا تھا، فیصل چودھری صاحب نے مجھے یہ بات بولی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنے نام اناؤنس بھی کر دیے ہیں اور ہم جا کے وہاں پر بیٹھیں گے، مشاورت ہوگی۔ لیکن آج دیکھنے میں آیا جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا چیف جسٹس کے نام پر، جو کہ 3 نام ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، منیب اختر صاحب ہیں، یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، ان تینوں میں سے ایک ہی نام نئے چیف جسٹس کے طور پر نکل کر سامنے آئے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بوائیکاٹ کیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ منائے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو، اور پھر کچھ حکومتی وزراء کی طرف سے، حکومتی نمائندگان کی طرف سے یہ بات سننے کو بھی ملی کہ جناب ہمیں ضرورت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی پارلیمانی کمیٹی میں مشاورت کے لیے یا رضامندی کے لیے، ان کے بغیر بھی آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ایک نام فائنل کر کے آگے بھیج دیں، لیکن ہم کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر یہ جو اجلاس تھا وہ تاخیر کا شکار ہوا، اس میں تعطل آیا، اس میں بریک آیا، پھر دوبارہ اب یہ پارلیمانی جو کمیٹی کا اجلاس ہے یہ اس وقت چل رہا ہے۔ لیٹ سی، ہو سکتا ہے کہ پروگرام جب ہم اختتام کرنے جا رہے ہوں تو کوئی نام سامنے آ جائے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ آج اس نام پر، کسی بھی نام پر جو ان تینوں میں سے کوئی ایک نام ہوگا اس میں سے فائنلائزیشن کر لی جائے گی۔ کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہ خیال بھی کر رہے ہیں، گمان بھی کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس کے طور پر سامنے آئیں، اور جو سینیورٹی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ آئینی ترمیم تو ہو چکی ہے، اب کیا واقعی میں اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ دیگر معاملات ہو سکتے ہیں، پھر جو آئینی بینچ بنے گا اس میں جو فیصلہ نکل کر سامنے آئے گا وہ کہاں چیلنج ہوگا، کیا وہ چیلنجبل ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کتنا رکنی بینچ ہوگا، کیونکہ ابھی تک چیزیں واضح ہو نہیں سکی ہیں۔ اسی پر ذرا ڈیٹیلیں بات کریں گے، ماہر قانون اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف چودھری صاحب، اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شاہدرہ رحمانی صاحبہ بھی مجھے آگے چل کے جوائن کریں گی، اور ندیم قریشی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ بھی مجھے آگے چل کے پروگرام میں جوائن کریں گے۔ لیکن کیونکہ معاملات آئین اور قانون کے حوالے سے ہیں اور ان چیزوں کی تشریح کرنا، ان چیزوں کو سمجھنا زیادہ بہتر ہے،